میں بہت کچھ اس کے بعد ڈسکلوز کروں گا، ایسی چیزیں ڈسکلوز کروں گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. مجھے جیل بھیج دیں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں. جس نے اپنا سارا فیوچر داؤ پر لگا دیا وہ جیلوں سے نہیں ڈرتا. میں نے جیل نہیں دیکھی، اللہ کسی دشمن کو میں نے تارا بھی کبھی نہیں دیکھا. مولا کریم کے کرم سے 63 سال کی عمر تک 1 روپیہ میرے اوپر کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، میرا کوئی ممبر نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے کوئی 1 روپیہ کسی کا بھی رکھا. لیکن میں نے بڑی کوشش کی پچھلے 16-17 سال کہ میں ان بلیک میلروں کے ہاتھوں کم سے کم بلیک میل ہوں. ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ملک ہے، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ ہی ہمیں چلنا پڑتا ہے. لیکن کسی بزنس میں میری طرح کے اور بھی کئی بزنس مین ہوں گے جو اس میں اسی طرح کے بلیک میل ہو رہے ہوں گے، لیکن میں بھی بلیک میل ہوتا رہا. مجھے روزانہ وعدہ کیا جاتا رہا، لیکن میں ہر چیز اپنے اوپر برداشت کی. مجھے اللہ نے بڑی برداشت دی ہوئی ہے. مجھے کوئی گالی دیتا ہے میں وہ بھی لے لیتا ہوں. میں آج قرآن پاک لے کر آیا ہوں. چیف جسٹس آف پاکستان بھی قرآن پاک لے کر آئے تھے. میرے 3 سوال چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہیں کہ وہ آج قوم کو بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں میری کتنی ان سے ملاقاتیں ہوئیں. اس میں آج کا جو سٹنگ رجسٹرار تھا وہ بھی موجود ہوتا تھا کئی ملاقاتوں میں. دوسرا میرا کوشچن چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے. احمد خلیل میرا پارٹنر ایک پروجیکٹ میں، احمد خلیل کے گھر پرائم منسٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان کی کتنی ملاقاتیں ہوئیں؟ اور ان ملاقاتوں میں ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج صاحب بھی موجود تھے. وہ قوم کو بتائیں. تیسری میری ریکویسٹ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے کہ اسی قرآن پاک کو سامنے رکھ کے وہ بتائیں کہ ان کو اس کیس کا کب سے پتا تھا اور انہوں نے کیوں سوئے موٹو نہیں لیا. 6 مہینے پہلے میں نے کوشش کی کہ یہ نظام چلتا رہے، میں اپنا کیریئر تباہ نہ کروں، میں اپنی کریڈیبلٹی تباہ نہ کروں. آج کے بعد میرے کوئی کاروبار نہیں کرنا، لوگوں نے میرے ساتھ بھی کاروبار نہیں کرنا. میرے 4 سال پہلے بھی چیف ایگزیکٹو سے ریزائن کیا تھا اور اس وجہ سے میں نے اپنا کیریئر چھوڑ دیا. اسی پنڈی کی سڑکوں میں 8 کلومیٹر پیدل چلا، میرے پاس 8 آنے کرایہ نہیں ہوتا تھا اور اللہ نے وہاں سے مجھے سارا کچھ دیا. وہ میں نے سارا قربان کر دیا. مجھے میرا بیریا ٹاؤن میرے بچوں سے زیادہ عزیز تھا، میں نے وہ چھوڑ دیا. اور میں اس ملک کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا. میں نے اس ملک کو بنایا ہے. میرے بیریا ٹاؤن میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اللہ کے کرم سے. میرے بیریا ٹاؤن میں سیکورٹی پرابلم نہیں ہے، گاربیج کلیکشن پرابلم نہیں ہے، روڈ پرابلم نہیں ہے، لوگوں کے لیے اچھے کھیل کے میدان ہیں. یہی گورنمنٹیں کرتی ہیں. میں اتنا سا کر رہا ہوں، گورنمنٹ اتنا کرتی ہے. جس کامن دوست نے 6 مہینے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو جا کے یہ کہا کہ جی ملک ریاض بلیک میلر ہے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ڈاکومنٹ لا کے دکھا دیتا ہوں. انہوں نے انکار کر دیا ڈاکومنٹ دیکھنے سے. کیوں انکار کر دیا؟ اور ہمارے کیس آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے سنے اور FIA کو کہا کہ ملک ریاض کو قتل میں انوالو کرو. آج بھی وہ نہ سنتے ہمارے کیس. ہمارے دل میں بھی بڑی عزت ہوتی ہے ان کی، بڑا احترام ہوتا. میں نے بھی، یہ میری بک ہے کالموں کی، میں نے بھی 2007 میں اسی طرح جدوجہد کی جس طرح پوری قوم نے کی. میں پرویز مشرف کے وقت جو ان کالموں میں نے لکھا، چیف جسٹس آف پاکستان کے کسی بزنس مین کی جرت نہیں ہے ایک لفظ بھی لکھنا. میں نے بھی خود گیا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس، اپنی بلٹ پروف گاڑی بھی آفر کی، انہوں نے نہیں لی. میں نے کہا مجھے آپ کی زندگی عزیز ہے، آپ کے بچوں کے لیے، اس ملک کے لیے آپ کی زندگی عزیز ہے. میں نے بھی اتنی جدوجہد کی جتنی قوم کے پورے لوگوں نے کی، اس سے زیادہ. میں اپنے بیریا ٹاؤن کا رسک لے کے جنرل پرویز مشرف کے خلاف لکھتا رہا. یہ بک میری 2007 میں چھپی تھی میرے کالموں کی. میں نے اس ملک میں قصور کیا کہ اس ملک میں ایک اچھا ہاؤسنگ سوسائٹی دی، لوگوں کو اچھی لیونگ دی. میرے 21,000 ملازم ہیں. 5 فیملی کے بندے بھی لگائیں تو 1,10,000 بندہ بنتا ہے جو ہمارے بیریا ٹاؤن میں ملازم ہے. 4 لاکھ سے زیادہ ممبر ہیں. 5 فیملی کے لوگ بھی لگائیں تو وہ 20-25 لاکھ لوگ بنتے ہیں. کیا انہیں بھی یہ کوآپریٹو اسکینڈل بنانا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ان کو کسی نے آج دن تک کسی گورنمنٹ نے ریلیف دیا کوآپریٹو والوں کو؟ کیا فنانس کمپنی کو کوئی پیسے دے سکا آج دن تک؟ اگر ہمارا پروجیکٹ بھی آج ڈبو دیا جائے گا تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہو. میں انصاف خریدنے نہیں گیا تھا، میں اللہ سے رحم مانگتا تھا اور ان سے انصاف مانگتا تھا. مجھے یہ انصاف نہیں دیتے تھے، مجھے سکرو کرتے تھے مزید. میں نے کیا کیا؟ میں نے 61 سال تک، میری 63 سال عمر ہے، میں نے کورٹ نہیں دیکھا. جب چیف جسٹس صاحب نے سوئے موٹو لے کے مجھے سیشن جج کے پاس بھیجا انکوائری کے لیے، تو وہ جج صاحب نے وہ انکوائری میرے خلاف بنائی اور اس کی کوئی وجہ ہے کیوں خلاف بنائی، اس کو کہا گیا. لیکن اس نے ایک جاتے ہی مجھے کہا کہ ملک صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ زندگی میں پہلی دفعہ عدالت میں. کیوں میرے خلاف 60 سال سے کوئی کیس نہیں تھا، میں بیریا ٹاؤن پھر بھی چلا رہا ہوں. کس لیے مجھے اس میں سکرو کیا گیا؟ میں اسی لیے ان ملاقاتوں کا، ان میٹنگوں کا جواب مانگ رہا ہوں. مجھے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلا لیں، مجھے جیل بھیج دیں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں. جس نے اپنا سارا فیوچر داؤ پر لگا دیا وہ جیلوں سے نہیں ڈرتا. میں نے جیل نہیں دیکھی، اللہ کسی دشمن کو میں نے تارا بھی کبھی نہیں دیکھا. مولا کریم کے کرم سے 63 سال کی عمر تک 1 روپیہ میرے اوپر کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، میرا کوئی ممبر نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے کوئی 1 روپیہ کسی کا بھی رکھا. بلیک مافیا، بلیک میلر میرے پیچھے لگا دیے گئے. جو درخواست آتی ہے مجھے سول جج کو بھی یہ آرڈر جاتا ہے کہ فیصلہ کیا کرنا ہے، ریٹرن کی شیک میں بھی
میرے آرڈروں کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں, کس کے پاس جاؤں, کیوں میں مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا, کیوں نہیں مجھے فیئر, یہ کہتے ہیں آزاد جوڈیشری ہے, یہ یرغمالی جوڈیشری ہے, اس کو ڈان چلا رہا ہے. وہ ڈان کے میں نہیں کہہ رہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ڈان ہے, میں چیف جسٹس صاحب کی آج بھی بہت عزت کرتا ہوں, وہ معصوم ہوں گے. میرا اندر پھٹ رہا ہے جو مجھ سے ہوا ہے. میری 16 سال سے 5 چیئرمین نیبو کا ہم نے سامنا کیا, ایف آئی اے کا کیا, ایم آئی کا کیا, آئی ایس آئی کا کیا, سب اداروں نے ہماری, وہ ہمارا کام ہماری ایمانداری ہے. میں نے چیف جسٹس صاحب کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا. یہ اسلام بھی کہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مرنے لگو بھوک سے تو سور بھی کھا لو, مرنے لگو تو جھوٹ بھی بول لو. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, یہ میرے دل کی باتیں ہیں. میں بہت کچھ اس کے بعد ڈسکلوز کروں گا, ایسی چیزیں ڈسکلوز کروں گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میں یہ قرآن پاک پر کہتا ہوں کہ میرے ساتھ, مجھے پریزیڈنٹ نے منع کیا, مجھے کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا, میرے ساتھ کوئی ہے سوائے میرے اللہ کے. سب چیزیں میں ڈسکلوز کروں گا ٹائم آنے پر. جو چیزیں میں نے آج ڈسکلوز کرنی تھی وہ میں نے کر دی, باقی بعد میں کروں گا. میرا نام اظہر ہے. آپ نے کہا کہ آج کے بعد میں کاروبار نہیں کروں گا یا مجھ سے کوئی کاروبار نہیں کرے گا. جس انداز سے آپ نے فائرنگ کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان پہ, آج کے بعد میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر فائرنگ اس سے آج کے بعد شاید جو لوگوں کی امید چیف جسٹس آف پاکستان سے لگی ہوئی ہے آپ کے بزنس کے سنامی میں, وہ شاید میں ہی ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو بہت بڑے فلانتھراپسٹ ہیں, آپ کا بحریہ دسترخوان چلتا ہے, آپ کے اور بہت سے فلائی منصوبے ہیں, تو آپ نے یہ نہیں سنا کہ رشوت دینے اور لینے دونوں جو ہیں وہ جہنمی. میں نے رشوت نہیں دی, میں بلیک میل ہوا. میں نے کوئی رشوت نہیں دی, میں بلیک میل ہوا. اور اس کو رشوت نہ سمجھے, اس کو بلیک میل ہی سمجھ لیں. ابھی میں آپ کو پسٹل پوائنٹ, جو جتنے بھی یرغمالی رہا ہو رہے ہیں, یرغمال ہونا ایک اور چیز ہے, اغوا ہونا اور چیز ہے, رشوت دینا اور چیز ہے. 5 فیملی کے بندے بھی لگائیں تو 1,10,000 بندہ بنتا ہے جو ہمارے بیریا ٹاؤن میں ملازم ہے. 4 لاکھ سے زیادہ ممبر ہیں. 5 فیملی کے لوگ بھی لگائیں تو وہ 20-25 لاکھ لوگ بنتے ہیں. کیا انہیں بھی یہ کوآپریٹو اسکینڈل بنانا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں؟ جس کامن دوست نے 6 مہینے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو جا کے یہ کہا کہ جی ملک ریاض بلیک میلر ہے, میں نے بھی اتنی جدوجہد کی جتنی قوم کے پورے لوگوں نے کی, اس سے زیادہ میں اپنے بیریا ٹاؤن کا رسک لے کے جنرل پرویز مشرف کے خلاف لکھتا رہا. میں اللہ سے رحم مانگتا تھا اور ان سے انصاف مانگتا تھا. مجھے یہ انصاف نہیں دیتے تھے, مجھے سکرو کرتے تھے مزید. میں نے کیا کیا, میں نے جس چیز, میں نے 61 سال تک, میری 63 سال عمر ہے, میں نے کورٹ نہیں دیکھا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رستہ میں نے کیوں چنا. میں ایک ٹوٹلی غریب آدمی تھا, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. میری بچی میری بیمار ہوئی, میری دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے. میں نے 40 روپے کا پیتل کا حمام اسی پنڈی میں بیچا تھا. یہ سب کچھ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کا ہے, اللہ کا دین ہے. اور میرے 75% ایسٹ ویلفیئر پر خرچ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. مجھے کچھ نہیں چاہیے. کوئی بزنس مین پاکستان کا اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے جا کے اور یہ بات کرے اور یہ بات کہے.